اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں آپ کا میزبان آصف احمد اس رمضان ٹرانسمیشن میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ آج غالباً 17ویں شب ہے اور ماشاءاللہ سے فیضان رمضان کی یہ 12ویں ٹرانسمیشن ہے غالباً، جہاں تک مجھے اندازہ ہے۔ تو جن لوگوں نے ہمیں آج ہی جوائن کیا ہے میں انہیں یاد دلاتا چلوں کہ یہ جو رمضان ٹرانسمیشن ہے یہ ہمارے بزم اصلاح معاشرہ کے بھائیوں کی طرف سے ایک بہت ہی زبردست انیشیٹو ہے۔ میں اسے انیشیٹو کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آج سے پہلے تک آپ نے اکثر رمضان ٹرانسمیشن ماشاءاللہ سے الیکٹرانک میڈیا چینلز میں دیکھے ہوں گے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی اس طرح کا رمضان ٹرانسمیشن کا دیکھنے کو موقع مل رہا ہے۔ اچھا، الیکٹرانک میڈیا چینل کیا کرتے ہیں؟ وہ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں، جس سے وہ اربوں روپے کماتے ہیں، لیکن میں دوبارہ قربان جاؤں اپنے بھائیوں پہ، نہ ان کے پاس کروڑوں روپے تھے، نہ ان کے پاس الیکٹرانک میڈیا چینلز تھے، نہ ان کے پاس کوئی زیادہ بڑے وسائل تھے، لیکن جو بھی ان کے پاس اویلیبل ریسورسز تھے یا اویلیبل آپشنز تھے، انہوں نے اسی کو استعمال کرتے ہوئے اس رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے۔ اور ان کی نیت کوئی اربوں خربوں کمانا نہیں ہے، ان کی نیت بڑی سمپل سی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے اندر دین کی تھوڑی بہت بھی سمجھ پیدا ہو جائے۔ تو اللہ ان کی نیتوں پہ ان کو اجر عظیم عطا کرے۔ اچھا، آج 17ویں شب ہے اور کل کا جو روزہ ہے 17 رمضان، کل کا جو دن ہے وہ اسلام کی ہسٹری میں جس کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ 17 رمضان وہ دن ہے جس دن امہ کی سب سے پہلی جنگ ہوئی۔ 17 رمضان وہ عظیم دن ہے جس دن حق اور باطل کا سب سے بڑا معرکہ ہوا، سب سے بڑا۔ 17 رمضان وہ دن ہے جس دن ایمان اور شرک کا معرکہ ہوا۔ 17 رمضان وہ دن ہے جس دن مسلمانوں کی سب سے عظیم ہستیوں نے جنگ میں شرکت کی۔ 17 رمضان وہ دن ہے جس دن بشر کے ساتھ اللہ نے فرشتوں کو بھی جنگ میں شرکت کروا دی۔ 17 رمضان وہ دن ہے جس دن اسلام نے کفر کو شکست دے دی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں یوم بدر کی۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ آج جو سوال و جواب کے نشریات کے لیے ہمارے درمیان مہمان خصوصی موجود ہیں، ان کی میں تعارف کرانے کی جسارت کروں گا۔ ویسے میرے اس جھوٹے اور میرے گنہگار منہ سے زیب نہیں دیتا کہ میں ایسی شخصیت کی تعارف کروں، لیکن میں جسارت کروں گا۔ ہمارے درمیان جو مہمان خصوصی موجود ہیں، بائی ایج یا عمر کے لحاظ سے تو وہ کوئی بہت زیادہ بابا بزرگ ٹائپ کے تو نہیں ہیں، ہمارے جیسے نوجوان ہیں ماشاءاللہ سے، بلکہ ہم سے بھی چھوٹے ہیں عمر میں، لیکن تقویٰ، پرہیزگاری اور بزرگی میں فار اوے بیٹر ہیں، وہ فار اوے، ایون کہ ان کی افضلیت بہت زیادہ بہتر ہے ہم لوگوں سے۔ یہ ضروری ہے تعارف کرنا کہ لوگوں کو پتا ہو، ناظرین کو پتا ہو کہ جو ہم مہمان خصوصی بلا رہے ہیں وہ کتنے پائے گے لوگ۔ کون ہے یہ شخص؟ یہ وہ شخص ہے جس نے سینکڑوں بے نمازیوں کو نمازی بنایا۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے مجھ سمیت ہزاروں نوجوان گلی کو چوراہوں پہ کھڑے رہتے تھے، چوکوں پہ کھڑے رہتے تھے، ان کو مسجد کی راہ دکھائی۔ یہ وہ عظیم شخص ہیں جنہوں نے مجھ جیسے سینکڑوں نوجوانوں کے چہرے پہ سنت رسول سجائی۔ یہ وہ عظیم شخص ہیں جنہوں نے ہم جیسے نوجوانوں کے دل میں دین کا جذبہ پیدا کیا، دین کا کام کرنے کا جذبہ پیدا کیا، جس کے سبب مختلف بزمیں تشکیل ہوئیں، جس میں ایک بزم اسلام معاشرہ جو ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہی ہے، ایک بزم امام احمد رضا خان، ایک بزم امام مصطفی۔ یہ تینوں بزم ان کی برکت سے گھر گھر دست قرآن کی محفل سے جائے گی۔ تو یہ سارا کریڈٹ ہمارے مہمان کو جاتا ہے۔ اب میں اس مہمان کا نام لینے جا رہا ہوں، یہ کوئی اور نہیں، یہ میرے اور آپ کے مسجد جامع مسجد نور اسلام کے امام و خطیب حضرت علامہ و مولانا شفیق الرحمان رضوی صاحب۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے معافی کے طلبگار کہ آپ کی اجازت کے بغیر میں نے یوم بدر کے بارے میں تھوڑی سی ڈیفینیشن دے دی، جتنی میری ناقص انفارمیشن تھی۔ جزاک اللہ، بارک اللہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور آپ معاشرے بڑے ہی احسن انداز میں جو ہے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، تمہیدی جملے آپ نے کہے ہیں، اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا حضرت، یہ سوال و جواب کا نشریات ہے، لیکن
میں یہاں آ رہا تھا اس سے پہلے کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ بھی آئی تھی کہ یوم بدر کے حوالے سے بھی تھوڑا سا اگر فلیور ڈال دیا جائے آج کی نشریات میں تو وہ بہتر ہو جائے گا. میں سوال جواب کا سلسلہ اسٹارٹ کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں یوم بدر کے بارے میں. اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے اسلام کی تاریخ میں؟ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا موقع مناسبت کے حوالے سے بھی. اور آج ان عظیم ہستیوں کا دن ہے تو کئی جگہوں پہ آج جو ہے وہ اصحاب بدر کے نام کے ذکر کی محفل بھی ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال بھی ہم نے اصحاب بدر کے ناموں کا وظیفہ کیا تھا اور اللہ رب العزت اس کی برکتیں المالک نے میں عطا فرمائی تھی. تو میں بغیر آپ کا وقت لیے میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں. آج 17 رمضان مبارک ہے اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کہ پروردگار نے تمہاری بدر کے میدان میں مدد کی جب تم بے سر و سامانی کی حالت میں تھے. اللہ. اچھا، اب دیکھا جائے تو بدر سے پہلے بھی مارکے ہوئے ہیں، مگر وہ مارکے صرف جھڑپ کی حد تک تھے. اس کے اندر کوئی قتال نہیں ہوا، اس کے اندر کوئی قتل و غارت نہیں ہوا، وہ صرف جھڑپوں کی حد تک تھے. مگر یہ بدر وہ واحد مارکہ ہے کہ جس کے اندر قتال ہوا، لڑائی ہوئی، اور اس کے اندر 70 مشرکین مکہ واصل جہنم ہوئے اور 70 مشرکین مکہ گرفتار ہوئے. اور یہ وہ عظیم لڑائی ہے کہ دو ہجری 17 رمضان المبارک بروز جمعۃ المبارک کو یہ مارکہ حق و باطل کا وقوع پذیر ہوا. آپ اندازہ لگائیں کہ جب صحابہ کرام کے اندر جذبہ ایمانی تھا تو اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں کو بھی نازل فرما دیا ہے. ماشاءاللہ. تو پہلے جو ہے نا ابتدا بندہ مومن کی طرف سے ہونی چاہیے. قرآن پاک میں نا ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ نے فرمایا پہلے تم اللہ کی مدد کرو، اللہ پھر تمہاری مدد کرے گا. پہلے تم نکلو. اور وہی ہوا کہ بدر کے میدان میں میرے مدنی آقا 313 صحابہ کرام لے کے گئے. اب مسلمانوں کے پاس جنگی حرب کیا تھے، جنگی ساز و سامان کیا تھے، اب ذرا وہ بھی سن لیے. مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے اور 6 زرہیں یعنی 6 جنگی لباس تھے اور 8 تلواریں تھیں. جبکہ مشرکین مکہ کے پاس کیا تھا جناب علی، ان کے پاس 1100 سے، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے 1000، بعض میں آتا ہے 1100 سے زیادہ افراد تھے. 100 گھوڑے تھے اور 700 اونٹ تھے. اور مسلمانوں کے پاس کیا ہے 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 8 تلواریں اور 6 زرہیں ہیں. کوئی مقابلہ نہیں. کوئی مقابلہ نہیں. اللہ اکبر. تو جب صحابہ کرام یہ ساز و سامان لے کے بدر کے میدان میں آئے، اللہ اکبر، میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور دعا کر رہے ہیں. اور حضور کے دعا کرنے کا انداز ایسا ہے کہ صحابہ کرام کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئی. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار کے کندھے مبارک پر حضور کی کملی تھی، حضور کی چادر مبارک تھی، اور سرکار نے ہاتھوں کو ایسے دراز کیا ہوا ہے کہ سرکار کی بغل کی سفیدی بھی نظر آ رہی ہے. اور حضور رو رو کے دعا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں روتے روتے سرکار کی چادر مبارک گر گئی اور میں نے وہ چادر لی سرکار کے کندھوں پہ رکھی اور میں نے کہا حسبک حسبک حسبک، حضور بس کیجئے، حضور بس کیجئے، حضور بس کیجئے، اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا. اور پھر مدنی آقا نے دعا کیا کہ اے پروردگار، یہ مٹھی بھر مسلمان لے کے آیا ہوں تیری بارگاہ میں، اور جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پروردگار تو پورا فرما دے. اگر یہ بھی تیرے نام پر قربان ہو گئے تو پروردگار قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ سرکار نے بدر سے 1 دن پہلے حضور نے نشان لگا دے کہ یہاں پر کل وہ مرے گا، یہاں پر وہ مرے گا. اور جناب عمر فرماتے بخدا جب دوسرا دن ہوا، حق و باطل کا مارکہ ختم ہوا، ہم نے اس جگہ پہ اس شخص کو مرا ہوا دیکھا جس پر سرکار نے نشان لگا دیے تھے. اچھا، اب اس مارکے سے 1 دن پہلے نا اب صحابہ کرام پر نا اللہ نے غنودگی نازل فرما دی. ایسی سکون والی میٹھی نیند اور ایسی ٹھنڈی ہوا چلی، مدینے کی ٹھنڈی ہوا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم سارے سو گئے اور ساری رات مدنی آ کر بیٹھ کے دعا مانگتے رہے. اللہ. اور فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے جس جگہ پڑاؤ کیا تھا وہ ساری جو ہے وہ ریتیلی زمین تھی. اب ظاہر صحابہ کرام کہتے ہیں ہم چلتے تو ہمارا ایک فٹ ہمارا پاؤں زمین میں دھس جاتا تھا. اور پھر اس رات کیا ہوا، اللہ نے اپنی باران رحمت کا نزول فرمایا، پوری زمین مضبوط ہو گئی اور پروردگار نے مسلمانوں کے پانی کے چشمے جو پانی کے کنویں جو جاری فرما دیے. اللہ اکبر. اب کیا تھا، صبح حق و باطل کا مارکہ ہوا اور صحابہ کرام 313 اور وہاں کیا تھے 1000 سے اوپر
صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا پروردگار نے پہلے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے اتارے، پھر 1000 کی گنتی بڑھتے بڑھتے 3000 ہو گئی، اور پھر 3000 کی گنتی بڑھتے بڑھتے 5000 ہو گئی، اللہ، یعنی 313 صحابہ کرام کی مدد میں اللہ نے 5000 فرشتوں کو اتارا۔ اور صحابہ کرام خود کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا، ابھی ہم کسی کو مارنے لگتے تھے اس کی گردن کٹ کے پہلے گر جاتی تھی، تو میرے مدنی آقا نے فرمایا ابھی تم اس کو مار رہے ہوتے جبریل اس کے پہلے گردن کاٹ کے رکھ دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ حق و باطل کا مارکا ہوا تو ابو جہل جو ہے وہ برملا ببانگ دہل کہہ رہا تھا لنا العزا ولا عزا لکم، عزا بت کا نام ہے، لات منات عزا یہ بتوں کے نام ہے۔ ابو جہل کیا کہتا ہے لنا العزا ولا عزا، ہمارے پاس تو عزا ہے تمہارے پاس تو عزا ہی نہیں ہے، یعنی تمہارے پاس تو وہ بت نہیں ہے تمہاری مدد کرے۔ تو میرے مدنی آقا نے فرمایا اس کو بدبخت کو یوں جواب دو اللہ مولانا ولا مولاکم، اللہ ہمارا مددگار ہے تمہارا تو کوئی مددگار ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، اللہ ہی ہمارا مددگار، تمہارا تو کوئی مددگار ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ہمارے مقتولین جنت میں جائیں گے اور تمہارے مقتولین جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب میں بات ختم کرنے لگا ہوں، اپنے سیشن کی طرف آتے ہیں۔ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ بدر کا مارکا ہوا نا تو میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھے 2 چھوٹے چھوٹے مدنی منع جو ہے وہ میرے قریب کھڑے ہوئے، ایک کا نام معاذ ہے اور دوسرے کا نام معوذ ہے، یہ دونوں انصاری بچے تھے اور یہ کسان کے بیٹے تھے۔ جناب عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ایک جو ہے مجھے کچوکا مار کے کہتا ہے یا عم، اے چچا جان آپ جانتے ہو ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے کہا تمہیں کیا پڑا ابو جہل سے؟ اور جناب عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں چند لمحوں کے لیے میں نے سوچا کاش میرے پاس کوئی تگڑے نوجوان ہوتے، بدر میں میرے جو کام تو آتے، یہ تو 2 کمزور بچے کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی چھوٹے کو میں بتانے لگا کہ بڑا پھر مجھے کچوکا مار کے کہتا ہے یا عم جانتے ہو ابو جہل کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب عبد الرحمن بن عوف فرماتے اتنے میں ابو جہل مجھے دور سے دوڑتا نظر آیا، میں نے کہا وہ ہے تمہارا مطلوب جس کو تم طلب کرنا چاہ رہے ہو۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ابھی میں نے ان کو بتایا، دونوں لپ کے ابو جہل کے سینے پر سوار ہو کے اور اس کی گردن کو کاٹ کے زمین پر کر دیا، اسے واسطے جہنم کر دیا۔ اچھا اللہ اکبر۔ جب ابو جہل مر گیا اب وہ دونوں چھوٹے مدنی منع جو ہے اپنی دونوں تلواروں کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے کاروائی پوری کر دی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کس نے قتل کیا ہے؟ تو بڑا کہتا ہے حضور میں نے، چھوٹا کہتا ہے میں نے۔ حضور نے فرمایا اپنی دونوں تلواریں دکھاؤ۔ اب جب دونوں نے تلواریں دیکھی تو دونوں کی تلواروں پہ خون تھا۔ حضور نے فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے، اور فرمایا کہ تم نے اس امت کے سب سے بڑے فرعون کو قتل کیا ہے، تم نے اس امت کے سب سے بڑے فرعون کو قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور بدر کے لیے آنے لگے نا، حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا تو جناب مقداد رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیا کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم جناب موسیٰ کی امت کی طرح نہیں ہیں۔ جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا چلو اس قوم جبارین سے لڑتے ہیں، تو جناب موسیٰ کی قوم نے کیا کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے جناب موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جانے، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ تو جناب مقداد کہتے حضور ہم قوم موسیٰ نہیں ہے جو آپ سے کہیں گے آپ جا کے لڑیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیں گے، آپ ہمیں اپنے آگے پائیں گے، اپنے پیچھے پائیں گے، اپنے دائیں پائیں گے، اپنے بائیں پائیں گے۔ اور کوئی صحابی کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہمیں حکم دیں ہم سمندر میں گھوڑے بھی دوڑا دیں گے۔ اور جب یہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ اصحاب بدر تھے کہ جن کی شان میں علامہ اقبال نے وہ تاریخی اشعار کہے تھے، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے ورنہ بدر کا مارکا اتنا عظیم مارکا ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، اور یہ پورا کا پورا مارکا جو ہے وہ رقت امیز ہے، جس کے اندر 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، 8 کا تعلق انصار سے تھا اور 6 کا تعلق وہ مہاجرین سے تھا۔ اللہ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش مغفرت فرمائے، پروردگار اصحاب بدر کی قبروں پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ حضرات وقت کی گنجائش کم ہے، اب سوالات بہت زیادہ آ رہے ہیں آن لائن، میں دیکھ رہا ہوں کافی سوالات ہیں، آج ہم کوشش کریں گے کہ سارے سوالوں کے جواب حاصل کریں انشاءاللہ۔ مطلب ایک سوال تو یہ ہے کہ مطلب یہ ایک کامن سوال ہے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، اس کے بعد ہمیں ایک سورت ملانی ہوتی ہے، تو بیچ میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جو 2 سورتیں کے درمیان ہم ایڈ کرتے ہیں وہ نماز میں بھی ضروری ہے یا اس سے ہم اگنور کر سکتے ہیں؟ جی بالکل آپ کا اچھا سوال ہے۔
اچھا ویسے تو قرآن کی جب تلاوت کرو تب تو حکم یہی ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں ایک سورت ختم کی، جب آپ نے دوسری شروع کی تو آپ بسم اللہ پڑھیں، مگر نماز کے اندر یہ ہے کہ جب آپ نے سورت فاتحہ ختم کی اس کے بعد اگر آپ کسی سورت کے درمیان سے پڑھ رہے ہیں تو پھر تو آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. ہاں اگر آپ ایک نئی سورت کو شروع کر رہے ہیں تو تب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، یہ مستحب ہے. ہاں اگر امام صاحب پڑھا رہے ہیں تو وہ بھی پڑھیں گے مگر وہ آہستہ سے پڑھیں گے، وہ آہستہ سے پڑھیں گے. جس طرح وہ دوسری کو آواز سے پڑھتے ہیں تو اسی طرح بسم اللہ کو آواز سے نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو آہستہ پڑھیں گے. اور مقتدی کے لیے یہی ہے کہ اگر وہ اپنی انفرادی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اگر جیسے سورۃ فاتحہ ختم کی آپ نے قل واللہ کو پڑھنا ہے تو بسم اللہ آہستہ سے پڑھیں اور سورۃ اخلاص کو آپ شروع کر سکتے ہو. مستحب ہے یا مستحب ہے، اگر آپ پڑھیں گے ثواب ہے، نہ پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حج نہیں ہے نماز پر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سر ایک اور سوال آیا ہے، اکثر لوگ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان ٹائم کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے اکثر، اور وہ ٹائم بھی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ مصروف ہوتے ہیں. جی جی. تو میرے پاس کافی یہ لوگوں کا سوال ہے کہ غروب آفتاب سے ایگزیکٹ کتنے منٹ پہلے تک آپ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی جی. کہ اب آپ کو نہیں پڑھنا، مطلب وہ کیا ٹائم ہوتا ہے کہ اب آپ کو عصر کی نماز نہیں پڑھنا؟ جی نماز عصر اور نماز مغرب کا جو وقت ہے یہ وقت ویسے ہوتا بھی مختصر ہے، اور نماز عصر سے 20 منٹ پہلے کا جو وقت ہے وہ ہے مکروہ وقت، یعنی مغرب کے وقت کے شروع ہونے سے جو 20 منٹ پہلے کا جو وقفہ ہے، جو وقت ہے، اس کو کہتے ہیں مکروہ وقت. اس میں جو ہے وہ قرآن کا سجدہ تلاوت کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، سجدہ شکر سے بھی منع کیا گیا. ہاں اگر کسی شخص کی اس دن کی نماز عصر رہتی ہے تو وہ نماز عصر پڑھ سکتا ہے، جبکہ اگر اس نے جان بوجھ کر تاخیر کی وہ تو گناہ ہے، جان بوجھ کے تاخیر کرنا تو گناہ ہے. مگر اگرچہ آپ کو اتنا وقت بھی مل رہا ہے تو سارا مکروہ وقت، اگر آپ کو اتنا وقت بھی مل رہا ہے کہ مغرب کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا عصر کے وقت میں اور بقیہ آپ نے نماز مکمل کی عصر کے مغرب کے وقت میں، نماز تو خیر بہرحال آپ کی ہو جائے گی. یعنی کہ اگر آپ کی قضا سے بچانے کے لیے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل بالکل، زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ اس کو. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اس وقت مکروہ وقت میں تو اپنی عصر اس دن کی پڑھ لیں، مگر آپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ مغرب کے بعد اس کو دوبارہ دوہرا بھی لیں. چلے ماشاءاللہ، یہ آج بہت بڑی کنفیوژن جو ہے وہ کلیئر ہو گئی ہے. اچھا ایک اور سوال ہے حضرت، ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگ جب امامت مطلب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جیسے ہم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں تو ہم غنودگی میں اٹھ جاتے ہیں اور امام کے اللہ اکبر کا ویٹ نہیں کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. جی. تو یہ بڑا کامن سوال ہے، اس میں کیا حکم ہے نمازی کے لیے؟ کیا اس کی نماز ہوگی یا کیونکہ وہ امام سے پہل کر گیا؟ جی اس وقت کے اندر یہ ہے کہ اولاً تو مقتدی کو امام کی اتباع ہی کرنی چاہیے. مقتدی کا مطلب یہ ہے کہ اقتداء کرنے والا، اور امام کہتے ہیں مقتدا، تو مقتدی اقتداء کرنے والا، مقتدا جس کی اقتداء کی جائے. تو اس لیے جو اولاً اگر کوئی نمازی بھول کر، یعنی ابھی امام صاحب سجدے میں تھے یا رکوع میں تھے اور مقتدی سمجھا کہ شاید وہ اٹھ چکے ہیں، اس نے سر اٹھا لیا، ابھی دیکھا کہ امام صاحب رکوع میں، تو اس پر لازم ہے کہ فوراً واجب ہے اس پر کہ دوبارہ رکوع میں یا سجدے میں لوٹ جائے، نہ کہ کھڑا ہو کے امام کے اٹھنے کا انتظار کرے. اکثر لوگ انتظار کرتے ہیں تعلیمی کی وجہ سے کہ اب امام صاحب اٹھنے ہی والے ہیں. نہیں بالکل یہ غلط ہے، بلکہ وہ دوبارہ لوٹ جائے. اچھا حضرت نماز جنازے کے حوالے سے بھی بڑی کنفیوژن ہے. ہم جو سلام پھیرتے ہیں تو دونوں ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے یا ایک ہاتھ چھوڑنا چاہیے یا دونوں ہاتھ چھوڑ کے سلام کرنا چاہیے؟ مطلب 3 آپشن ہے، یا تو آپ دونوں ہاتھ چھوڑ کے سلام پھیریں، یا ایک سلام کے ساتھ ایک ہاتھ چھوڑیں، یا دونوں سلام کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑیں. اس کا افضل طریقہ یا بہتر طریقہ کیا ہے؟ جی ویسے لوگوں کو جو دیکھا گیا ہے تو وہ لوگوں کا یہی مطلب معمول ہے، رجحان ہے کہ ایک طرف سلام پھیرتے ہیں تو ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں، دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں دوسری طرف ہاتھ چھوڑتے ہیں. بلکہ اس کا بہتر طریقہ یہ کہ جیسے آپ نے جو میت کی دعا تھی اللہم اغفر لی حینا و میتنا، جیسے آپ نے ختم کی، اور ختم کرنے کے بعد جب آپ چوتھی تکبیر کہتے اللہ اکبر، اس تکبیر کے کہتے ہی آپ فوراً دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں اور پھر جو ہے آپ ایک طرف سلام پھرے، پھر دوسری طرف آپ سلام پھرے. یعنی کہ دونوں سلام سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھوں کو بالکل چھوڑ دینا. اب ظاہر ہے اگر ہاتھ باندھے رہیں گے تو اب ہاتھ کیوں باندھے ہوئے بھائی؟ ہاتھ تو وہاں باندھے جاتے جہاں پہ کچھ پڑھنا ہے، اب پڑھنے کا مرحلہ ہی ختم ہو گیا ہے. تو اس لیے چوتھی تکبیر کے کہتے ہیں آپ دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں اور سلام پھیر دیں. یہ بہت اہم جواب ہے ناظرین، کیونکہ میجورٹی جو لوگوں کی ہے وہ جس طرح حضرت نے بتایا کہ ایک سلام پھیرتے ساتھ ہی ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں اور پھر دوسرے سلام پھیرتے ساتھ ہی دوسرا ہاتھ چھوڑتے ہیں. تو یہ آج انہوں نے ریکٹیفائی کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو صحیح فرمائے. پتہ نہیں ہم نے کس طرح نماز پڑھی ہے. تو یہ ناظرین کے لیے ایک بہت اہم جواب ملا ہے، چاہیں تو آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں. اچھا حضرت رمضان کا مہینہ بھی ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے ایک سوال آیا ابھی
اچھا سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر اکرم نے لیٹ سپوز نام لیا گیا جی جی اکرم نے اسلم کو 20 لاکھ روپے دیے جی تو زکوٰۃ اب اس 20 لاکھ میں کون دے گا؟ آیا کہ اکرم دے گا یا اسلم دے گا؟ جی بالکل. ہاں اکرم نے اگر زکوٰۃ دی، اپنا قرض دیا اسلم کو 20 لاکھ روپے، اس صورت میں ظاہر ہے یہ جو دینے والا ہے یہ قرض خواہ ہے اور وہ مقروض ہے. مقروض ہے بالکل. زکوٰۃ کس نے دینی ہے؟ جس نے پیسے اس کو دیے ہیں. زکوٰۃ اکرم نے دینی ہے کیونکہ اس نے پیسے دیے اسلم کو. اسلم کو نہیں دے گا اور زکوٰۃ دے گا اکرم. اب سوال یہاں پر یہ کہ ظاہر ہے وہ پیسے دے گا تو یہ زکوٰۃ دے گا. تو اس کی ایک صورت تو یہ ایک مثال کہ 20 لاکھ روپے دی ہیں، اب وہ نہیں دے رہا اور اس کے پاس کچھ اور ایسا ہے بھی نہیں کہ وہ 20 لاکھ کی زکوٰۃ دیتا رہے، تو یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے اس کو. جب وہ 20 لاکھ روپے دے تب یہ اس کی زکوٰۃ دے گا. اچھا اس کے اندر یہ بھی کہ جیسے اگر وہ 20 لاکھ 2 سال کے بعد دیتا ہے، 5 سال کے بعد دیتا ہے، اب یہ 20 لاکھ کی زکوٰۃ 5 سال کی زکوٰۃ بھی نکالے گا، یعنی کہ اس 5 سے ملٹیپلائی کر دیں گے جو آپ کا اینول زکوٰۃ. ہاں بالکل. ایک دوسرا یہ کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے اگر اس پیسے میں سے آپ کو اس کا 5واں حصہ مل جاتا ہے، یعنی 20 لاکھ کا 5% آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ نکالتے رہیں. 5% مل جاتا ہے اس کی زکوٰۃ نکالتے رہیں. نمبر 2. نمبر 3 یہ ہے کہ آپ 20 لاکھ کی زکوٰۃ قرض لے کے نکالتے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کو 20 لاکھ ملیں گے اس وقت آپ پر 20 لاکھ کی ایک ساتھ زکوٰۃ نکالنا بھاری ہوگا، بہت بھاری ہو جائے گی، بہت بھاری. اب بندہ کا نفس یہ کہے گا یار 20 لاکھ اتنی زکوٰۃ کون نکالے؟ اگر وہ نکالتا رہے گا تو وہ اس میں سے مائنس ہوتی رہے گی. یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے قرض دیا ہے تو اب وہ قرض دار جو مقروض ہے وہ اس کے ذمہ آ گیا کیونکہ پیسہ اس کے پاس چلا گیا، جبکہ ملکیت تو الٹیمیٹلی اسی کے پاس رہی جس کے پیسے تھے. بالکل بالکل. چلے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ. اچھا حضرت، اکثر لوگ سوتے وقت خیال نہیں کرتے ہیں، تو ہم تو بڑے بزرگ سے سنتے آتے ہیں کہ قبلے کی طرف پاؤں نہیں ہونا چاہیے. اسلام میں شریعت میں اس کی کیا حکم ہے؟ جی سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ فتاوی شریف میں لکھتے ہیں کہ قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا نیند میں ہو یا بیٹھے ہوئے ہیں یا ویسے جو ہے آپ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے، تو ہر صورت میں قبلے کی طرف آپ پاؤں نہیں پھیلا سکتے. یہ بے ادبی ہے. یہ نیند میں تو ویسے نہیں، اور ویسے کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ بھی جو وہ ادب کے خلاف ہے، یہ بھی ادبی میں شمار ہوگا. حضرت ہوش میں تو سمجھ میں آ رہا، بندہ نیند میں چلا گیا، نیند میں چلا گیا اس پر پھر پکڑنی ہوگی. لیکن بندہ احتیاط کر لے کہ سوتے وقت ایسی تیاری کر لے. بالکل بالکل. اس کے پاؤں جو جی ماشاء اللہ. یہ ہمارے سوسائٹی میں ابھی ایک سوال آیا ہے کہ یہ خاص طور پہ اورنگی ٹاؤن کے لحاظ سے آیا کہ عرفہ بڑا ایک وہ چلتا ہے، کانسیپٹ چلتا ہے خاص طور پہ ہماری سوسائٹی میں. اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ حیثیت ہے بھی یا ہم نے بنایا ہوا یہ؟ جی بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں. عمومی طور پہ جہاں یہ عرفہ کی ڈیفینیشن پہلے آپ دے دیں تاکہ میرے خیال میں یہاں پر یہ ہے جو لوگوں سے سننے میں آئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انتقال کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کے انتقال کا جو پہلا شعبان آتا ہے، انتقال کرنے والے کے بعد جو پہلا شعبان آتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ غالباً وہ کہتے ہیں کہ جی شب برات سے پہلے اس کی نیاز، اس کی فاتحہ کر لو، بعد میں نہیں کر سکتے، یا ان کے کھانا یہ پکا کے پہلے دے لو بعد میں نہیں دے سکتے. تو اس طرح کا ایک لوگوں کے ذہن میں ایک مطلب لوگوں کی رسم ہے جو بھی کہہ لیں. تو شریعت کے اندر اس کی ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ اپنے مرحوم یا مرحومہ کو ایثار ثواب 12 مہینے میں جب چاہیں 365 دن جس دن چاہیں جب چاہیں کر سکتے. تو جو عرفہ مناتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب شب برات سے پہلے ایثار ثواب کر لو، بعد میں نہیں کر سکتے. یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. اگر کر لیتے ہیں تو گناہ تو نہیں ہے؟ بالکل گناہ نہیں ہے. مطلب اس کا اسلام میں کوئی ویسی اس کی نہیں. دیکھیں یہاں پر ایک چیز یہ پتہ ہے کہ آپ اسلام کے اندر کوئی چیز خود سے ایڈ نہیں کریں گے. یعنی آپ اپنے ذہن سے یہ جناب یہ کر لیں گے تو منع ہوگا یا ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں ایسا نہیں ہے. آپ شب برات سے پہلے کر لیں، بعد میں نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. مگر یہ آپ کے ذہن میں جو بدعت آ رہی ہے نا نہ کرنے والی، اس کو ختم ہونا چاہیے. چلے ماشاءاللہ، یہ ہمارے سوسائٹی کے لیے بہت اہم جواب ہے. جی تو جو لوگ اس چیز میں ملوث ہیں وہ ذرا اپنی رہنمائی فرمائیں. جی. اچھا تو زکوٰۃ کے وقت ایک اور سوال آیا. ایک عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہے جی اور 1000 روپے، بالکل، اور وہ عورت جو ہے کماتی ہوئی نہیں ہے، تو اس کا زکوٰۃ کی ادائیگی کس طرح ہوگی، یا زکوٰۃ اس پہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ بالکل. دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی عورت کے پاس سونا ہے اور چاندی بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک اس کا سونا 7.5 تولے کو نہیں پہنچتا. یعنی اگر کسی کے پاس 6 تولہ تو سونا ہے، ایک پیسہ بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت کچھ بھی نہیں ہے، اس پر تو زکوٰۃ بالکل ہے ہی نہیں. ہاں اگر 1 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس 500 روپے بھی آ گیا
تو اس پر زکات ہو جائے گی۔ اب جیسے آپ نے سوال کیا کہ ایک عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 1000 روپیہ ہے، اب ہم 1 تولہ سونے کو اور 1000 روپے کو جمع کریں گے، اب دیکھیں گے اس کی جو مالیت ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ تو اس وقت میرے خیال میں کم و بیش 1,29,000 یا 1,29,500 52 تولہ چاندی کی مالیت بن رہی ہے۔ تو اسی حساب سے اگر آپ اس کو جمع کریں 1 تولہ سونا اور 1000 روپیہ، تو 52 تولہ چاندی کی جو مالیت ہے وہ 1,29,000 سے بھی زیادہ کو پہنچ رہی ہے، تو اس وقت اس عورت پر زکات دینا ہوگی۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی میں اپنا ایک سوال، یہ میرا اپنا سوال ہے کہ ایک عورت کے پاس سونا تو ہے 7.5 تولہ سمجھ لیں، لیکن اس کے پاس کیش نہیں ہے، اب وہ عورتوں کے پاس ایک جواز آتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس کیش نہیں ہے، ہم زکات کہاں سے سونا سے کاٹ کے تھوڑی نہ دیں گے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اس کے لیے پھر اس کے ہسبینڈ کے اوپر پابندی ہو جاتی ہے یا واجب ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بیوی کے بہاف سے زکات؟ نہیں، بالکل، اگر عورت کے پاس صرف سونا ہے، کیش بالکل ہی نہیں، اس پر زکات ہی نہیں، وہ بھلے 7 تولہ سونا کیوں نہ ہو، نہیں اگر 7.5 تولہ ہی کیوں نہ ہو، جب تک 7.5 تولے کو نہیں پہنچتا، 7.5 تولے کو پہنچے گا پھر کیش ہو نہ ہو پھر تو زکات ہے۔ تو عورتوں کا جواب ہوتا ہے کہ ہم کیش پے زکات پے کیسے کریں، ہمارے پاس کیش تو ہے نہیں اور سونے سے زکات دے نہیں سکتے ہیں۔ یعنی اگر سونا 7.5 تولہ تو ہے، 7.5 تولہ، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ قرض لے کر ادا کریں، قرض لے کے ادا کریں، بالکل وہ ہسبینڈ کے قرض لے کر ادا کریں یا سونا بیچ کے ادا کریں۔ اللہ بالکل، یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے بھائی، اس کو دیکھ لیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ ہی یہ زکات سے ریلیٹڈ ہے، حج اور عمرے کے لیے بھی لوگ کافی جو ہے پیسے جمع کرتے ہیں، تو اس پہ بھی زکات کا کانسیپٹ ہوتا ہے؟ جی بالکل، اگر حج کے لیے پیسے جمع کیے یا عمرے کے لیے پیسے کیے۔ اچھا، اسی میں ایک اور سوال بھی ایڈ کرتا ہوں، اگر کسی نے اپنی بچوں کے دہیج کے لیے پیسے جمع کیے ہیں تو اس پر بھی اگر سال گزر چکا ہے اور وہ پیسے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچتے ہیں تو اس پر بھی زکات ہوگی، اس پہ بھی زکات، بالکل۔ اچھا، ایک اور سوال آیا ہے، یہ غالباً عورتوں سے ریلیٹڈ، نقلی پلکیں جی جو آنکھوں کے نیچے اور نقلی ناخن لگانا کیسا ہے؟ نقلی پلکیں اور نقلی ناخن عورتیں لگا سکتی ہیں بشرطے کہ وہ پلکیں اور ناخن نہ تو انسان کے ہوں نہ ہی خنزیر کے ہوں، اس کے علاوہ کسی بھی چیز سے وہ بنے ہوئے آرٹیفیشل وغیرہ تو وہ لگا سکتی ہیں، کیونکہ انسانوں کے ناخن جو ہے وہ کی عورت اور استعمال نہیں کر سکتی، اور اسی طرح جو پلکیں ہیں اگر ان پلکوں میں بعض خنزیر کے یا مرد کے ہیں تو وہ بھی استعمال نہیں کر سکتی، آرٹیفیشل وغیرہ ہیں تو وہ عورتیں استعمال کر سکتی ہیں زیب و زینت کے لیے، مگر دوران وضو ان کو اتاریں گی تاکہ پانی پہنچ جائے، اور پھر کبھی کبھار ان ناخنوں کو اتار کے بھی رکھیں گی تاکہ بدگمانی نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ ان کے دیکھے ناخن تو بہت بڑے اوریجنل نہ لگے۔ جی ہاں۔ اچھا، عورتوں سے ریلیٹڈ اور ہے جو ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں ان کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اگر عورتیں مخصوص ایام میں تو روزہ بالکل ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے، یہ ایسے کہ جیسے کوئی شخص کسی پر غسل فرض ہو گیا اس کے لیے جیسے قرآن کو چھونا ناجائز ہے، اسی طرح عورتوں کے ان مخصوص ایام میں روزہ رکھنا بالکل ناجائز ہے، نماز پڑھنا بھی ناجائز ہے، پھر وہ روزہ بالکل نہیں رکھیں گے، رمضان کے بعد پھر اپنے روزوں کی قضا کریں گی۔ اچھا، آج کل ایک رجحان بنایا ہوا ہے کہ شادی کے بعد جو عورتیں اپنے نام کے ساتھ شوہر کے نام ملا دیتی ہیں۔ جی جی، تو میں قومی قانون کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا، میں شریعت کے لحاظ سے بات کروں، شریعت میں اس کی کیا اجازت ہے؟ جی بالکل جائز ہے، اس لیے کہ یہ عورتیں شادی کے بعد جب اپنے شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتی ہیں تو وہ اپنی پہچان کے لیے لگاتی ہیں، نسب کے لیے نہیں۔ بھئی نسب کا مطلب یہ کہ ایک عورت کسی کی بیٹی ہے تو اپنے باپ کا نام اپنے ساتھ تو لگائے گی، نسب کے اندر میں فلاں بن فلاں کی بیٹی ہوں، مگر جب شادی کے بعد جب کسی مرد سے اس کے نکاح میں آ جاتی تو پھر اپنی پہچان اس مرد سے کرنے کے لیے اس کا نام جو ہے وہ ساتھ میں لکھتی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اگر اس کی طلاق ہو جاتی ہے جی تو وہ تو نکاح میں رہی نہیں، اس کے بعد اس کا کیا حکم ہے؟ ہاں، اگر طلاق ہو گئی ہے تو ظاہر ہے اب وہ جو ہے شخص جو ہے اس کے لیے نکاح میں رہا نہیں ہے تو اس کا نام جو ہے پھر عورت اپنے ساتھ نہیں لگا سکتی۔ چلے ماشاءاللہ۔ پردے کے حوالے سے حضرت کے تھوڑا سا کلیئرفائی کر دیں کہ عورتوں کا کس سے پردہ ہونا چاہیے اور کس پہ جو ہے وہ چھوٹ ہے؟ جی بالکل، عورتیں جو ہے ایک تو آسان اس کو یوں سمجھیں کہ جس عورت کا جس مرد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اس سے تو پردہ واجب ہے، اور جس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا اس سے پردہ نہ کرنا اس پر واجب ہے، یعنی پردہ نہ کرے گی، جیسے بھتیجا ہے، بھانجا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے عورت پردہ نہیں کرے گی۔ جن سے نکاح عورت کا ہو سکتا ہے، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ان سب سے عورت پر پردہ کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماؤں بہنوں پہ علم کی، دین کی سمجھ پیدا کرے، آمین آمین۔ اچھا، نکاح ہو جاتا ہے لڑکا لڑکی کا تو وہ تو شوہر اور بیوی بن گئے، تو کیا ان کی آپس میں باتیں ہو سکتی ہیں؟ شرعی اجازت ہے یا اس پہ بھی پردہ ہے؟ نہیں، باتیں تو آپس میں ہو سکتے ہیں، نکاح ہو گیا ہے، اب زہر وہ اس کی بیوی ہو گئی ہے، رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، مگر ہمارے یہ چیز معیوب سمجھی جاتی ہے تو اس سے بچنا بہتر ہے۔
اس سے بچنا بہتر ہے، بچنا جبکہ وہ بہتر۔ دونوں میاں بیوی ہیں۔ نہیں وہ تو شرعی لحاظ سے ہو گئے، مگر ہمارے تو رسم و رواج بھی تو ہے نا۔ اب بالفرض اگر وہ کیونکہ ہمارے اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، تو اس سے بچنا جو ہے وہ ضروری، تاکہ کل کو کوئی فتنے نہ سر اٹھائیں۔ ورنہ عوام میں یہ دیکھیں جی ان کا نکاح ہو گیا تو ان کو تو ملنا جلنا بھی ہوگا، ان کی رخصت ہی نہیں ہو رہی اور یہ آپس میں مل بھی رہے ہیں جل بھی رہے ہیں، تو پہلے سے جب بدگمانیاں پیدا کر دی جائیں گی، ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے گا کہ وہ شادی سے پہلے ہی ان بن ہونے کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ سلام کلام اور میسج وغیرہ کے معاملہ نہ رکھا جائے۔ اس کے بعد بھی ایک سوال ہے، لیکن اس کا جواب میرے خیال سے آپ نے اسی سوال میں دے دیا ہے کہ منگنی کے بعد لڑکا لڑکی بات کر سکتے ہیں، جب نکاح میں اجازت نہیں ہے تو پھر تو بالکل، یہ تو ہمارے یہاں ایک رسم چل پڑی ہے کہ وہ منگنی کی رسم کے اندر لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہنا رہا ہے، بالکل بالکل، وہ تو بھائی اس کے لیے نامحرم ہے، نامحرم ہے۔ وہ کیسے اس کو پہنا رہی ہے؟ وہ پھر ساتھ بیٹھ کے تصویروں کا فیشن ہو رہا ہے، اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی پناہ اللہ ہم سبوں کو یہ ساری ہندوانہ رسمیں ہیں، اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، آج کل اکثر دیکھا گیا ہے جو نوجوان نسل ہے وہ گلے میں چین اور اس طرح کی بالیاں اور پتہ نہیں اس طرح کے خرافات میں، تو تھوڑا سا رہنمائی فرما دیں تاکہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی بھی تھوڑی سی۔ جی بالکل، دیکھیں میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ دھات کی کوئی چیز یعنی لوہے کا کوئی بھی کڑا اگر کوئی مرد پہنتا ہے تو حضور نے فرمایا یہ جہنمی زیور ہے، اللہ، یہ جہنمی زیور۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے جناب اعلیٰ، وہ پاؤں میں کنگن ہے، بالکل کوئی کہاں جی وہ قلندر کے مزار کے، وہ بھائی کس مزار کے ہو؟ ہم نے قلندر کے نانا کی شریعت کو دیکھنا ہے، ہم نے قلندر کے مزار کے باہر بیٹھے ہوئے چرسی موالوں کو نہیں دیکھنا۔ بھئی یہ انگوٹھی کہاں کہ جی فلاں مزار کی فلاں مزار کی، ہاتھوں میں کنگن ہیں، کانوں میں بالیاں ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مرد پر ہر دھات کی چیز پہننا ناجائز حرام ہے، صرف انگوٹھی پہن سکتا ہے وہ بھی جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو، 1 نگ والی، باقی اپنا چاندی سونے کی کوئی بھی دھات کی ساری پہننا مرد پر ناجائز ہے۔ حضرت سوالات تو بہت زیادہ ہیں، چلیں جی، لیکن ٹائم کی گنجائش نہیں ہے، ایک آخری سوال لے کے میں اختتام کی طرف جاؤں گا۔ جی جی، آج کل آپ کو پتا ہے ڈیجیٹل زمانہ ہے، تو موبائل پہ اکثر لوگ قرآن کی اپلیکیشن وغیرہ انسٹال رکھتے ہیں، جی جی، تو آسانی کے لیے کیا کرتے ہیں وہ بغیر وضو کے ہی پڑھ لیتے ہیں، تو کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے یا اس کے لیے بھی وضو کرنا؟ بالکل اجازت ہے، بغیر وضو کے آپ موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر یہ کہ آپ وضو کر لیں تاکہ آداب کو ملوز خاطر رکھا جائے۔ بصورت دیگر کوئی حرج نہیں ہے، بغیر وضو کے آپ موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر فزیکل قرآن آپ پڑھ لیں پھر اس کے لیے وضو؟ بالکل اس کے تو پھر لا یمسو الا المطہرون، قرآن کو نہ چھو مگر پاکی کے ساتھ، کیونکہ موبائل کے اندر چھونا وہ چھونا نہیں کہلائے گا جو حقیقت میں چھونا ہوگا، اور وہی موبائل آپ واش روم میں یا اس طرح لے کے جاتے ہو تو اس سے کوئی بے ادبی؟ اس میں کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی نہیں۔ چلے حضرت، مسئلہ یہ ہے کہ مزہ بہت آ رہا تھا، اور ناظرین آپ کو آج کا سیگمنٹ کیسا لگا؟ کیونکہ حضرت نے جو ہمارے زندگی کے بیسک مسائل ہیں، میرے خیال سے بیسک مسائل، اس کے ہم نے کچھ سوالات کور کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ٹائم ہمیں اجازت نہیں دے رہا، جی جی، تو انشاءاللہ اگلی نشست کبھی بھی ہوگی تو اس میں بھی ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ لوگوں کو آج کا سیشن کیسا لگا وہ آپ لوگوں نے لازمی کمنٹس کرنا ہے، اور اس ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ یہ جو علم ہے یہ دوسروں تک بھی پہنچے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی، مجھے اور امام صاحب کو اجازت دیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔